अस्सलामुअलैकुम। द डेली शो में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूँ हबीबा गुलजार اور میں ہوں احمد زین. میرے ساتھ جی بالکل. ہوپ یو آل آر فائن. دس از اے ویری اسپیشل سیشن in which we are going to talk about future counseling. So first of all, I would like to invite Mr. Muhammad Tayyib, lecturer at Minhaj University, and he is also a public speaker. ویلکم سر. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ جی, آپ نے مجھے موقع دیا بات کرنے کا. Now we will move to our next guest. I would like to invite Muhammad Wazir Ali, Vice Principal, Superior College, activist and motivational speaker. I think he is not here. جی جی تھوڑی دیر تک جوائن کر چراغ لیں ابھی گے. ہمارے گیسٹ کے آنے میں ٹائم ہے. So we will start our show. سر ہمارے ملک میں تعلیمی کیریئر کے بارے میں طلباء و طالبات اور والدین عموماً مڈل تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد 9ویں کلاس میں داخلہ کے وقت سوچتے ہیں. اس وقت بھی ان کی سوچ میں 2 بڑے خیال ہوتے ہیں, میڈیکل یا انجینئرنگ. چند سالوں سے ایک اور آپشن موجود آیا, کمپیوٹر یا سافٹ ویئر. آج ہم اپنے پروگرام کے مہمانوں سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیریئر کے بارے میں سوچنے کا صحیح وقت کون سا ہے. جی سر, میں آپ سے سٹارٹ کرتی ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ عام طور پر ہمارے ذہن میں میڈیکل لائن اور انجینئرنگ ہوتی ہے, زیادہ سوچیں تو کامرس اور کمپیوٹر. آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارے پاس کیریئر کے حوالے سے کتنی چوائسیز ہیں. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اس سوچ کو اپریشیٹ نہیں کرتا جو صرف میڈیکل اور انجینئرنگ کے بارے میں. آپ میرا جی یقین نہیں کریں گے کتنے ہی خواب قتل کیے ہیں اور کتنی ہی امید اور کتنی ہی پیشنز کا قتل ہوا ہے. یہ تو ایسے ہی ہے کہ آپ اپنی پسند کو قربان کر کے وہ زندگی جی رہے ہیں جو آپ کی پسند کی ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے جی انسان میں لنچ کی رکھی ہوتی ہے اور اس کے مزاج کی رغبت ہوتی ہے, کچھ اس کا ٹیلنٹ ہوتا ہے. تو آپ کا ٹیلنٹ ہے, آپ کا پیشن ہے, پھر معاشرے کی نیڈز ہیں. اگر آپ صرف ایک چیز یہ دیکھ رہے ہیں فائنینس, تو یہ بڑا برا وے آف لیونگ ہے کہ آپ زندگی فائنینس کے پیچھے گزار رہے ہیں, حالانکہ فائنینس زندگی کے پیچھے ہے یا فائنینس زندگی کے لیے چاہیے. تو زندگی کنزیوم کر کے فائنینس کمانا, جبکہ فائنینس کنزیوم کر کے زندگی لی جاتی ہے, تو یہ تو کوئی اپریشیبل وے آف تھنکنگ نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپشنز ان لمیٹڈ ہیں, یہاں پاسبلٹیز ان لمیٹڈ ہیں. اسکوپ سبجیکٹ کا نہیں ہوتا, جو اسکوپ بندے کا ہوتا ہے. وہ اگر اس سبجیکٹ کو ڈیلیور کر سکتا ہے, اس سبجیکٹ میں مہارت پا سکتا ہے, اس کا ٹیلنٹ اس سبجیکٹ سے کرسپونڈ کرتا ہے, اس کا پیشن کرسپونڈ کرتا ہے, تو پھر وہ اس طرف جا سکتا ہے. لیکن اس میں بہت سارے سوال ہیں, جیسے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ میں کس کیریئر میں جاؤں, کس میں نہ جاؤں. میرا خیال یہ ہے کہ وہ جو میٹرک یا ایف ایس سی تک اپنی سائنس کے تھرو چلتا ہے, وہ جس بھی فیلڈ میں جائے گا اس کو بیسک انڈرسٹینڈنگ ان کانسیپٹ کی ہونی چاہیے. اچھا, مین وائل اس کو اپنی اویئرنیس بھی ہوتی رہتی ہے. جب تک آپ ایکسپوژر نہیں لیں گے, جب تک آپ ان پٹ نہیں لیں گے, جب تک آپ اویئرنیس نہیں لیں گے کہ فیلڈز ہیں کون سی. اس غریب کو آپ نے اس 2 کے علاوہ کوئی فیلڈ بتائی ہی نہیں ہے, اس کو ان 2 فیلڈز کے علاوہ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا. وہ زندگی میں 20 بار خواب دیکھتا ہے کہ میں اپنے پیشن کو فالو کروں گا, اور جب وہ خواب دیکھ کے آتا ہے اور کسی کو بتاتا ہے تو 2 منٹ میں خواب کچل دیا جاتا ہے. وہاں سے اس کو, اچھا وہ لوگ خواب دکھا رہے ہیں میڈیکل کا, اور جو خود میٹرک نہیں کلیئر کیا انہوں نے, یا خود اس شعبے کے ہیں ہی نہیں. جب وہ ایجوکیشن سے ہیں ہی نہیں تو وہ پھر مشورہ کیوں دے رہے ہیں؟ وہ بچے کو سمجھے بغیر مشورہ دے دیتے ہیں. آپ سیم مشورہ ہر بچے کو نہیں دے سکتے.
آپ سیم میڈیسن ہر مریض کو کیوں لکھتے ہیں؟ میں آپ کے پاس 2 میڈیسن اویلیبل ہیں، یا انجینئرنگ میں چلے جائیں یا میڈیکل میں چلے جائیں. اس میں پہلی چیز ہے سیلف اویئرنیس. کوئی سولوشن نہیں ہے اس کا سیلف اویئرنیس کے بغیر. اب سیلف اویئرنیس بچے خود ہو یا ٹیچر اس کی ہیلپ کر دے. دیکھیں میں آپ کو پہچان نہیں سکتا، لیکن میں آپ کی پہچاننے میں ہیلپ کر سکتا ہوں. جب انسان کو پاسبلٹیز بتائی جائیں اور جب انسان کو آپشنز دکھائی جائیں کہ کیا آپ کی کمیونیکیشن بہتر ہے، آپ کی آئی ٹی کی سکلز بہتر ہیں، اور جیسے 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 اس کو اویئرنیس ہوگی اس کے حساب سے وہ سمجھتا جائے گا. کیا آپ کے نرو اسٹرانگ ہیں، آپ ایڈمنسٹریشن کے آدمی ہیں، کیا آپ کی ڈیسیژن پاور بہتر ہے. یہ ہزاروں پاسبلٹیز ہیں جو ٹیلنٹ کے لیول پہ بھی دیکھی جاتی ہیں، مزاج کے لیول پہ بھی دیکھی جاتی ہیں. صرف ٹیلنٹڈ ہونا بھی کام نہیں دیتا. مثال کے طور پہ آپ کو ایک کام کا ٹیلنٹ ہے جو بٹ آپ کا دل کوئی نہیں کرتا کام کرنے کا، پھر بھی فائدہ ہوگا. مثال ونڈو انسٹال کرنا آئی ٹی کی چیزوں کا ٹیلنٹ ہے لیکن میرا دل ہی نہیں کرتا کرنے کو، تو پھر بھی میں نہیں کر پاؤں گا. ہم نے کرسپونڈ کرانا ہوتا ہے سوشل نیڈ کو اور اپنے ٹیلنٹ کے ساتھ. اس کی معاشرے کو ضرورت ہو، پھر آپ میں اس کا ٹیلنٹ بھی ہو، پھر آپ میں یہ پیشن بھی ہو کہ آپ اس ٹیلنٹ کو عمل میں لا کے نتائج پائیں گے، اور اس کے ساتھ وہ کام بھی درست ہو. یہ نہیں ہے کہ ہر جو اچھا قسم کا پیشن فالو کیا جائے. اس پیشن کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ اصولوں کی مطابقت میں ہے کہ نہیں ہے، وہ پروڈکٹیو اور کنٹریبیوٹیو سوسائٹی کے لیے ہے کہ نہیں. اس کے بعد ایک وائس اندر کی وائس بنتی ان 4 چیزوں سے مل کے. اسٹیفن آر کوی نے کہا تھا اس کا آپ میں ٹیلنٹ ہو، اس کا آپ میں پیشن ہو، اور وہ کام بھی درست ہو. اس کے بعد آپ کام میں ہارڈ آتا ہے، آپ کا ٹیلنٹ بھی سیکھنے کا ہے. اپنی بات ہے کہ جب لرننگ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے تو obstacles نہیں رہتی. بہت ساری کامیابی کا تعلق صرف آپ کی سکلز کے اوپر ہے. مثال کے طور پہ انٹرپرسنل سکلز، وہ اپرچونٹیز کو انوائٹ کرتی ہے. ہمارے مزاج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے لوگ ہمیں اپرچونٹی دیں گے کہ نہیں. بہت ساری خرابیاں ہمارے مزاج کی بدتمیزی کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں. جب آپ نے اویئرنیس لینا شروع کرنی ہے تو آپ نے اپنی پرسنالٹی کی بہت ساری ڈائمینشن دیکھنا ہے. وہ جی بھی ہیں، اور جب میں ٹیلنٹ کہتا ہوں تو یہ ذہنی صلاحیتیں ہیں آپ کی، ان کا ہونا بھی ضروری ہے. اور جب میں مزاج کہتا ہوں تو وہ آپ کی جوہر آدمی کا ایک مزاج ہے، اس مزاج کے حوالے سے اس کی ٹینڈنسی ہے. تو آدمی نے اپنے مزاج کی رغبت بھی دیکھنی ہے، اس کے بعد جا کے پھر کوئی کام طے ہو سکتا ہے. سیلف اویئرنیس سے بالکل بالکل سر، آپ نے بات بالکل حقیقت پر مبنی کیا، لیکن یہاں پہ ہمارے یہاں ایک اور مسئلہ آتا ہے، سوسائٹل پریشر، کہ ہماری سوسائٹی میں یہ چیز بن چکی ہے، ایک ہوا کریٹ ہو چکا ہے کہ ڈاکٹر یا انجینئر، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. اور میں ازرائے تفنن ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ لوگ شاہ رخ خان کی وہ بات کو سیریس نہیں لیتے کہ کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا. تو کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا. آپ جہاں جائیں اچھا کریں، کوشش کریں، محنت کریں اور آگے بڑھ سکتے ہیں. اس بارے میں کیا کہیں گے جو سوسائٹل پریشر ہوتا ہے اسٹوڈنٹس پر؟ دیکھیں، جو سوسائٹل پریشر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی اوپینین لیتے ہیں اور وہ اوپینینز ہم پہ حاوی کرتی ہیں. چونکہ ہمارے اپنے پاس ایکسپوجر موجود نہیں ہوتا، وہ ان پٹ نہیں ہوتا، ہمارے پاس اپنی سٹرانگ فوٹنگ نہیں ہوتی، ہمارے پاس اپنی سٹینڈنگ نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ جب جس کلاس میں بھی ایڈمیشن لیتے ہیں ایک اندر کی آواز ہمیں مائل کر رہی ہوتی ہے، اس کے باوجود پریشر آگے ہم ایک فیلڈ میں چلے جاتے ہیں. اب سوسائٹل پریشر کو بھی ہم اپنی بہت ساری اویئرنیس کے ساتھ کاؤنٹر کر سکتے ہیں. کیسے؟ دیکھیں، لائف میں نے جینا ہے، اس کو سفر میں نے کرنا، اس کو افورڈ میں نے کرنا ہے. ایک آدمی مجھے بتائی جا رہا ہے آپ سی ایس ایس کریں، آپ سی ایس ایس کریں، آپ سی ایس ایس کریں. میں اپنے آپ کو جانتا ہوں کہ میں ایڈمنسٹریٹو پوسٹ کے لیے ٹھیک نہیں ہوں. تو سوسائٹل پریشر وہ صرف آپ پہ نہیں ہے. مثلا لوگ ایک بار بات کرتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں، آپ کا مائنڈ ہے. یہ بھی انسان کی اپنے آپ سے دوری ہے، یہ انسان کی انویلنگنیس ہے ٹو انڈرسٹینڈ. وہ جو پریشر ہوتا ہے آپ کا مائنڈ اس سے ہوا بنا کے دکھاتا ہے. بندوں نے بات کی، آپ لوگوں کی رائے سمجھیں اور خود اعتماد مسئلہ پیدا کرتی ہے. جب سارے ایک بات کہہ رہے ہوتے ہیں تو رجحان ادھر ہو جاتا ہے. تو اگر سیلف کانفیڈنس بلڈ ہو جائے یا آپ کسی باقاعدہ رائے تک ایک ایکسپوجر کے بعد پہنچے ہوں، ان پٹ لینے کے بعد پہنچے ہوں، آپ کے اندر کلیئرٹی موجود ہوگی، تو پھر سوسائٹل پریشر کچھ نہیں کرتا. سوسائٹل پریشر تب جب ہم اس کے سامنے بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں، جب ہمیں اپنے فیصلے پہ خود اعتماد نہیں ہوتا، جب ہمیں اپنے فیصلے پہ
حاصل ہوتا ہے اس کے بعد پھر باقی چیزیں طے ہو جاتی ہیں. اور دوسری بات ہے، ایک بات یاد رکھیے گا، جب تک آپ کچھ بنیں گے نہیں لوگ نہیں مانیں گے. جب آپ بن جائیں گے یہ سارے مان جائیں گے. جب بالکل آپ نہیں تو یہ آپ کو کہتے رہیں گے کہ تم نہیں بن سکتے، نہیں بن سکتے، مجھے پتا ہے تم نے کچھ نہیں کرنا. آپ کچھ کر جائیں گے، یہی بندے آپ کو بتائیں گے یہ مجھے شروع سے ہی لگتا تھا یہ کچھ کر جائے گا. بالکل بالکل. سوسائٹل پریشر ہے اس کے تو کیا کہنے، تو وہ آپ کو گدھا بنانے کو کہے گا پریشر تو کیا ہم بن جائیں گے، ایسے نہیں ہو سکتا. آپ کو اللہ پاک سے شعور مانگنا چاہیے، یہ فرق کرنے کا رائٹ اور رانگ ہے. اور اس میں بالکل ایک بات بڑی آپ کو پہنچنا چاہیے سب سے پہلے اس شخص تک جو راستہ شناس ہو، جو ان راستوں پہ جی چلا ہو، جو اس منزل تک پہنچا ہو. وہ جب رہنمائی کرتا ہے تو اس کا طریقہ کار اور ہوتا ہے. وہ بالکل جو آپ کو سمجھتا ہو اور فیلڈز کو بھی سمجھتا ہو، تو وہ جب یہ رستے قائم کرے گا تو بہت بہتر ہوگا. تو دیکھیں اگر آپ منزل تک نہیں پہنچ سکتے تو کسی منزل تک پہنچے ہوئے شخص تک پہنچ جائیں. آپ کے پاس دو سورسز ہیں. آپ کتابوں کی رہنمائی لے سکتے ہیں جو کیریئرز کی انسائکلوپیڈیا دیتی ہیں. آپ اس جی پرسن کو کیوں نہیں پاتے جو اس راستے کا مسافر رہا ہے، جو ان راستوں سے گزرا ہوا ہے. تو آپ نے خود ضرور رسک لینا ہے. تو پھر آپ اپنی سارے شعور، یعنی شعور کو حاصل کرنے کے لیے بھی آپ کو ان پٹ بڑھانی پڑے گی. اور اس کا ذریعہ کوئی بالکل ٹیچر بھی ہو سکتا ہے، کوئی گھر والا بھی ہو سکتا ہے، اس کا ذریعہ کوئی باہر بھی ہو سکتا ہے، کوئی انسپریشن ہو سکتا ہے. تو اگر آپ کو کوئی بندہ انسپائر کر رہا ہے تو اس کی طرف بھی نہ بھاگیں کہ میں نے اس کی طرح بننا ہے. اس کی انسپریشن کی روشنی میں یہ دیکھیں کہ کیا میرے میں یہ کرنے کی رکھتی ہے کہ نہیں ہے. جی. اور یہ ساری چیزیں کنسیڈر. وسیم انفاظ صاحب نے جوائن کیا. وسیم صاحب ویلکم. جی بالکل. لیکچرر وسیم صاحب کا بھی تھوڑا انٹرو دیتی چلوں. جی He is also a lecturer, poet, story writer and RJ at FM 96 Sargodha. جی Welcome sir. حبیبہ کمنٹس لے لیں، جی جی. کافی زیادہ کمنٹس. سوری مجھے کمنٹس شو نہیں ہو رہے. میں کمنٹس ایک لے لیتا ہوں. جویریہ عمر کہہ رہی جی ہیں آپ لے لیں بتا. سوسائٹل پریشر سے زیادہ پیرنٹس کے پریشر ہوتا ہے. سر اس بارے میں کچھ بتائیں. واٹ اف اینی ون چوزز اے پروفیشن انڈر ہز پیرنٹس پریشر، اس سیناریو میں کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، یہ آپ کا کوشچن، اس کا آنسر لیں گے. جی اس کے علاوہ حبیبہ آپ کو شو ہو رہے ہیں؟ اچھا. بیا ریمل کہہ رہی ہیں السلام علیکم میم حبیبہ، سر احمد زعیم اینڈ سر طیب. آئی ہیو اے کوسچن. سر طیب، وعلیکم السلام. ہاؤ کین وی ریکگنائز وچ پروفیشن اینڈ کیریئر از سوٹیبل فار اس؟ ٹھیک 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 ٹھیک، ضرور آپ کا کوشچن لیں گے. یہ اریحا رفیق کہہ رہی ہیں سر واٹ از مینٹ بائی یو سے پروڈکٹیونیس اباؤٹ سوسائٹی. سوسائٹی کی پروڈکٹیونیس کے حوالے سے جو آپ نے بات کی اس حوالے سے انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ کیا ہے. اس کے علاوہ بی آر اچھا سارا خان کہہ رہی ہیں لوگ کیا کہیں گے. دس سینٹینس ہیز برنڈ مائی ڈریم. بالکل. اور اس حوالے سے کافی زیادہ بحث جاری رہتی ہے. لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کا کام تو ہے کہنا. اچھا اس کے علاوہ بی آر ایمن نے سر طیب سے پوچھا اف وی ڈونٹ ہیو اینی لیڈر اینڈ سم ون ٹو گائیڈ دین وٹ شوڈ وی ڈو. کافی زیادہ کوشچنز ہیں، تو اسی ایک کوشچن سے سٹارٹ کرتے ہیں وزیر صاحب سے کہ اگر ایک رہنما ہمارے ساتھ نہ ہو جو ہماری رہنمائی کرے، ایک لیڈر نہ ہو، تو اس صورت میں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کیسے ٹیکل کرنا چاہیے. سیلف موٹیویشن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی جی. بڑا اچھا آپ نے سوال کیا، اور یہ جس نے بھی آئی تھنک بیا نے کیا ہے، تو اس پہ میں کیا جواب دوں گا. ایک چھوٹی سی کوٹیشن ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. حضرت علی نے فرمایا تھا کہ کسی اچھے انسان کی تلاش مت کرو بلکہ جی اپنے آپ کو اچھا بنا لو، ہو سکتا ہے کسی کی تلاش ختم ہو جائے. تو جی جب آپ کو کوئی روشنی نہیں مل رہی ہوتی، کوئی لیڈ کرنے والا نہیں ہوتا، تو اس وقت
آپ خود اس پوائنٹ پہ ہوتے ہیں کہ آپ نے خود لیڈ کرنا ہوتا ہے, آپ نے خود آگے چلنا ہوتا ہے. آپ جب خاص طور پر جب کسی ایسے علاقے میں جاتے ہیں, فار ایگزامپل آپ برف پہ آپ چلنا چاہتے ہیں اور آپ فرسٹ ٹائم وہاں پر گئے ہیں, آپ سے پہلے وہاں پر کوئی نہیں ہے, تو وہ ٹریل پہلی آپ ہی کو جی بنانی ہے جس پر چل کر باقیوں کو آگے آنا ہے. تو وہاں پر کسی کا انتظار نہیں کرنا چاہیے آپ. ہیلو. جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ بولیے بھی زبیبہ. ہیلو, آپ سن جی پا سر, رہے آپ کو ہیں؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی بالکل سر, میں آپ سے یہ کوشچن کرنا چاہ رہی ہوں وزیر صاحب سے کہ بچوں کو کس عمر میں پتہ چل جانا چاہیے کہ اب ان کے ٹائم آ گیا کہ وہ سمجھ سکے کہ ان کو کس سائڈ پر جانا ہے, کیا چوز کرنا ہے, مطلب ان کو کس ایج سے بتا دینا چاہیے یہ؟ دیکھیے ایک ایج جو ہے وہ ایسی ہے جس کے بارے میں خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے اور ہم لوگ بڑا آئیڈیالائز کرتے ہیں اس ایج کو, اور طیب صاحب میری بات کو زیادہ اچھے انداز میں آگے پیش کریں گے. اس ایج کا نام ہوتا ہے ٹین ایج. یہ بہت انٹرسٹنگ ایج ہوتی ہے جو ٹین ایج ہوتی ہے. اس ٹین ایج کے اندر انسان اپنی سوچ سے لے کر, آپ یوں سمجھیں کہ اس ایج کے اندر انسان سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے تلووں تک ہر انداز میں تبدیلیوں کے مراحل سے گزر رہا ہوتا ہے. اس کی سوچ تبدیل ہو رہی ہوتی ہے, اس کے تھاٹس بڑے ہو رہے ہوتے ہیں, اس کا ایجوکیشن لیول چینج ہو رہا ہوتا ہے, وہ دنیا کو ایک نئی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے. اس کے اندر بہت ساری ایسی چینجز آ رہی ہوتی ہیں جو اس کے اندر ایک انقلاب برپا کر چکی ہوتی ہیں, اور اس بچے کو یہ لگتا ہے کہ میں پوری دنیا فتح کر سکتا ہوں. تو جیسے ہی وہ اس ایج سے باہر آتا ہے پھر وہ بہت ساری زندگی کی حقیقتوں سے ملنا شروع ہوتا ہے, جس کی وجہ سے وہ جو ٹین ایج کا جو امیج ہوتا ہے وہ تھوڑا سا کم ہونا شروع ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ہی انسان ٹین ایج کے اندر داخل ہوتا ہے اور پھر اس سے نکلنے والا ہوتا ہے, وہ ایج بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اس ایج کے اندر اس کو بہت ساری چیزیں پتہ چل چکی ہوتی ہیں, اور اس ایج میں بنائے گئے دوست, اس ایج میں اسے ملی ہوئی فیملی, اس ایج میں ملے ہوئے استاد اس کی زندگی میں بہت بڑا انقلاب پیدا کرتے ہیں. اگر تو وہ ٹھیک مل گئے تو اس کی پوری زندگی کو ایک رائٹ ڈائریکشن مل جاتی ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ وہاں پر اس کے دوست اس کو اچھے نہیں ملے, اس کے اساتذہ نے اس کو صحیح گائیڈ نہیں کیا, یا اس کے پیرنٹس اسے کوئی لائن آف ایکشن نہیں دے سکے, تو پھر میرا خیال اس کی اس ٹین ایج والی جو کمی ہے یہ پوری لائف اس بچے کو بھگتنا پڑتی ہے. میرے خیال میں یہی اس کا جواب ہے. باقی طیب صاحب ہیں, وہ اس پہ مزید اچھے طریقے سے روشنی ڈال سکتے ہیں. جی سر. جی کائنڈلی سوال ریپیٹ کریں گی؟ سر میرا کوشچن یہ تھا کہ بچوں کو کس ایج میں پتہ چل جانا چاہیے کہ اب ان کا ٹائم آ گیا کہ وہ اپنا کیریئر کو سمجھے کہ انہیں کس سائڈ پر جانا ہے. کیریئر چوز میں کے آپ حوالے کی سے میں آواز بات نہیں کر سن رہی پایا, ہوں. مجھے کٹ کے آئی ہے. سر آپ کو میری آواز اب آ رہی ہے؟ اس ایٹیچیوڈ کے حوالے سے جی آواز آ رہی کیریئر ہے. چوز کرنے کے حوالے سے کون جی سی جی ایج آ بچوں رہی ہے. کے لیے بیسٹ ہے, کس ایج میں بچوں کو سلیکٹ کرنا چاہیے؟ میں اگر صحیح سمجھ پایا ہوں تو آپ کہہ رہی ہیں کہ انہیں کون سا کیریئر چوز کرنا چاہیے, یا اس کی سر صحیح میں عمر کون ریپیٹ سی کر ہوتی ہے؟ جی صحیح عمر کے بارے میں بتائیے, کون سا وقت ہے؟ ایج فیکٹر کون سا ہے؟ یہ جو ایج فیکٹر کی بات ہے نا, ساروں کو زندگی میں اللہ تعالیٰ موقع ضرور دیتا ہے. جب بھی کرائسس آتا ہے تو اس کے تھرو انسان کی اویکننگ ہوتی ہے, یا حالات اسے لے جاتے ہیں. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سموتھ طریقے سے یہ سمجھ جاتے ہیں مجھے کیا کرنا چاہیے. اس کے لیے جی کسی ایک ایج کو لمٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, اور اگر دیکھا جائے تو اس کے میٹرک سے لے کے انٹرمیڈیٹ تک بے شک وہ بڑا کروشل پیریڈ ہوتا ہے. پر آپ دیکھیں گے کہ ایک اویئرنیس کا فیز ہوتا ہے, وہ مختلف لوگوں پہ مختلف ٹائم میں بھی آتا ہے. بٹ جو جنرلی جیسے وزیر صاحب نے کہا, جو بہت زیادہ ڈیولپمنٹل چینج
हार्मोनल चेंजेस हो रही हैं, जो माइंड डेवलप हो रहा होता है वो पहले फैमिली में प्रोटेक्टेड निज़ाम में होता है, उसका बिलीफ सिस्टम और होता है, तो अब एक अवेयरनेस के लेवल पे वो आ चुका होता है जहां वो अपना बिलीफ सिस्टम क्वेश्चन करने लग जाता है, जहां उसकी क्रिएटिव एबिलिटीज जाग जाती हैं, तो यहाँ बहुत सारी तब्दीलियां रूनुमा हो रही होती हैं। अच्छा, ऐसे में दो चीजें बड़ी अहम, अगर उसे राइट पर्सन मिल जाए जो उसे अपनी तरफ ना लगाए, जो उसको उसमें बेहतर पोटेंशियल को निकाल के सामने रख दे, जो उसमें खुद एतमादी पैदा कर दे, उसको डायरेक्शन दे दे, तो उस वक्त तब्दीलियां कबूल करने की सलाहियत होती है, उस वक्त हमारे पास चैलेंजेस को मोह लेने की सलाहियत होती है, उनको फेस करने की सलाहियत होती है। या कोई ऐसी किताब उसके हाथ लगे और उसके लिए भी रीडिंग कल्चर अगर बिल्ड कर दिया जाए तो वो बहुत अच्छा होता है। या दूसरा तरीका आजकल ये है कि आपको कोई टीचर मुयस्सर आए, उसकी वीडियो मुयस्सर आए, ये सारी वो चीजें होती हैं जो आपको एक्टिवेट करती हैं, जो आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में सोचना सिखाती हैं। आप याद रखिएगा कि हर तब्दीली का आगाज इनपुट से होता है, आपको कहीं ना कहीं से कभी ना कभी कोई इनपुट मिलती है जो आपके अंदर एक रियलाइजेशन पैदा करती है। अब अगर वो रियलाइजेशन का ये जो टाइम होता है, जैसे वजीर साहब कह रहे हैं मैट्रिक और इंटरमीडिएट या टीनेज, यहाँ पे रिसेप्टेबिलिटी ज्यादा होती है, ये वो एज होती है जहाँ पे वो अपने आप को चेंज कर सकता है, वो अडेप्ट कर सकता है, वो फ्लेक्सिबल होता है, उसको ढाला जा सकता है, उसके बिलीफ बन रहे होते हैं, जो अपनी राय बना रहा होता है वो बड़े बड़े ख्वाब लेके आता है, या उन्होंने टूटना होता है या तकमील पाना होता है। तो अब डिपेंड ये करता है कि उसका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या है, जो डिपेंड ये करता है क्या उस्ताद और मुआशरा और आपको संभाल के चल पाते कि नहीं। हाँ, अगर आपको उस्ताद या मुआशरा या वलदैन वो सहूलत घर मैसर नहीं मिलती या आपको नहीं मिलती, फिर भी ये इम्कान होता है कि इंसान को कोई क्राइसिस, कोई मुसीबत, कोई वाकया, कोई ऑब्जर्वेशन उसके अंदर एक अवेकनिंग बिदार करे, उसके अंदर एक शऊरी आंख खोले और जिसकी रोशनी में उसकी तरफ ये रास्ते खुलने लग जाए। और मैं इसमें ये ऐड करना चाहता हूँ, हर इंसान को अल्लाह पाक से दुआ करनी चाहिए कि वो ऐसा शऊर अता करे जो हमें ये समझ दे कि हमारे अंदर क्या सलाहियतें हैं और हमारे बाहर क्या चल रहा है। जब हमें ये फर्क कर, बहुत सारे लोग कहते हैं हमें कैसे पता चले ये राइट पर्सन है। भाई, जब आप में शौक जेन्युइन होगा राइट पर्सन को तलाश करने का, तो वो नूर अल्लाह आपके दिल में रखेगा कि आप पहचान लेंगे। वो अल्लाह की एक अता है कि आप बंदों को पहचान पाते हैं, आप समझ पाते हैं, मेरे लिए अवेल बेशर है। और ट्रेजेडी उस वक्त होती है जब बच्चे अपने उस्ताद या अपने वालिदैन वेल बेशर को दुश्मन समझ बैठते हैं। इससे ज्यादा किस्मती क्या है कि बंदा अपने खैर खा को दुश्मन समझे। जी, वसीम साहब की तरफ जाने से पहले हबीबा कमेंट्स ले लें। ये एक तो हर इंसान को, हर बंदे को और उस्तादों को, बच्चों में ये सोच देनी चाहिए कि मांगे, उसके बाद फिर इस एज पे जो एक्सपोजर है वो आपकी सारी सलाहियतें बिल्ड कर रहा होता है। मैं नहीं कमेंट आप ले लें क्योंकि मेरा थोड़ा इंटरनेट का इशू आ रहा है। जी जी, जरूर जरूर। अच्छा, कमेंट लेने से पहले मैं आप सबको बता दूं जो सब व्यूअर्स हमें देख रहे हैं कि आप अपने कमेंट्स हमारे जो पेज के इनबॉक्स में जाकर अपने राय का इजहार कर सकते हैं, या शो में शामिल होने के लिए वहाँ कोई लिंक दिया जाएगा, आप पेज के इनबॉक्स में जा सकते हैं। हमारे ईमेल अकाउंट भी नीचे दिया जा रहा है, तो वहाँ से भी आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ लाइव स्ट्रीमिंग में नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट्स के जरिए अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, या कैरियर काउंसलिंग, फ्यूचर काउंसलिंग के हवाले से आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी कर सकते हैं। अना गोंदल कह रही हैं स्टूडेंट्स सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस कैसे पैदा करें, स्टूडेंट्स को अपनी एबिलिटीज का पता ही नहीं होता। सेल्फ अवेयरनेस की कितनी इम्पोर्टेंस है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन। इसके अलावा ताबीर हाशमी पूछ रही हैं कि सर तब तक हम काफ़ी मिस्टेक्स कर चुके होते हैं और काफ़ी लोगों को ट्रस्ट नहीं गेन कर पा रहे होते कि हम कर सकते हैं कुछ, फिर क्या करना चाहिए। मतलब पूरे एक एरा में जो हम पूरा एक फेज गुजारते हैं उस दौरान हम लोगों के ट्रस्ट गेन नहीं कर पाते या कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो उस सूरत में हमें क्या करना चाहिए। ग्रेट। इसके अलावा जवेरिया उमर पूछ रही है सर बट टीन एज में तो अवेयरनेस ज़्यादा नहीं होती, अपना एक रिव्यू दे रही हैं। बिल्कुल होती है और अवेयरनेस रखनी चाहिए, ये चीज़ है, अवेयरनेस रखते नहीं है, मसला है। मैं आपको इसका जवाब दे दूं क्या, ये तीनों क्वेश्चंस का एक स्टेटमेंट में अगर इजाजत हो। जी 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 जी। मैं आपके साथ ना एक कोटेशन शेयर करता हूँ, ये मुझे अभी एग्जैक्ट नहीं पता कि ये हदीस है या आयत है, लेकिन है एग्जैक्टली इसमें कोई दूसरी राय नहीं। अल्फाज है कि मन अरफ नफ्सहु फकत अरफ रब्बहु,
کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. تو یاد رکھ لیجئے کہ اگر آپ نے زندگی میں کسی کو بھی پہچاننا ہے, کسی کی آپ نے ریکگنیشن کرنی ہے, کسی چیز کے بارے میں جانکاری حاصل کرنی ہے, کسی چیز کو پرکھنا چاہتے ہیں, تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو جانیں. یہ جو آپ کا 5 فٹ کا 6 فٹ کا ایک جسم ہے, یہ صرف جسم نہیں ہے, اس کے اندر صرف سر, صرف 2 آنکھیں, صرف 2 کان, ایک منہ, ناک, ہاتھ پاؤں نہیں ہے. یہ آپ ایک پوری کی پوری اپنے اندر, اپنی ذات کے اندر ایک پوری یونیورس ہے, ایک پوری کائنات ہے. اگر آپ اپنی اس تخلیق کو سمجھ جاتے ہیں تو آپ پوری دنیا کو سمجھ جاتے ہیں. کوئی ایسی پاسبلٹی ہے نہیں کہ آپ اس کو نہ سمجھ سکتے ہو. فار ایگزامپل میں آپ کو 2-4 مثالیں دے کر واضح کرنا چاہتا ہوں. انسان شروع سے نیچر سے سیکھتا ہے, نیچر ہی انسان کی ٹیچر ہے, نیچر سے ہی انسان نے پہلی لرننگ لی ہے اور آج تک اسی سے لے رہا ہے. فار ایگزامپل مجھے یاد ہے بچپن میں جب ہم ٹیلی ویژن دیکھا کرتے تھے تو اس وقت سورہ رحمان کا ترجمہ آیا کرتا تھا اور ساتھ ویڈیوز بھی آتی تھی پی ٹی وی کے اوپر. اس وقت جب وہ جہاز کا اڑنا دکھاتے تھے تو جہاز اڑنے سے پہلے ہمیں ایک پرندہ دکھاتے تھے اور وہ پرندہ اپنے پروں کو پھیلا کر تھوڑا سا دوڑتا تھا اور پھر وہاں سے ٹیک آف کرتا تھا. اسی بنیاد کے اوپر آج آپ دیکھیں انسان نے جہاز بنایا ہے نیچر سے سیکھ کر, کیونکہ جب پرندے اڑ سکتے ہیں تو انسان نے سوچا کہ پھر انسان کیوں نہیں اڑ سکتا. انسان پر نہیں لگا سکتا, لیکن اس نے ایسی مشین تیار کر لی جس کے پر ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ ہم ایسے جہاز نہیں بنا پائے تھے کہ جو فضا میں اڑتے تو تھے لیکن ایک جگہ پر کھڑے نہیں ہو سکتے تھے, اسٹل نہیں ہو سکتے تھے. ان کو ٹیک آف کے لیے اچھا خاصا پہلے رن وے پہ دوڑنا پڑتا. لیکن جب انسان نے دیکھا کہ اللہ نے ایسے بھی پرندے بنائے ہیں کہ جو فضا کے اندر اپنے پروں کو کھول کر کھڑے ہو سکتے ہیں, پھر انسان نے وہ ٹیکنیکس یوز کی اور انسان ایسے جہاز بنا لیے. آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی رستے انسان نے پرانے وقتوں سے دیکھے ہیں وہ سارے رستے یا دریاؤں کے کناروں پہ چلتے ہیں یا وہ نہروں کے کنارے پہ چلتے ہیں. اور ہمارا سلک روٹ, ہمارا شاہراہ ریشم یا ابھی کی سی پیک اس کی ایک بہترین مثال ہے. تو سب سے پہلے انسان اگر کوشش کرے تو وہ لرن کر سکتا ہے. کوئی پاسبلٹی نہیں ہے کہ وہ کوشش کرے اور معائنہ ملے. ہماری ذمہ سے کوشش ہے, ہم پہلے کوشش تو کریں. اگر ہم کوشش نہیں کریں گے تو ہم کبھی لرننگ سٹیج پہ نہیں آئیں گے. پھر ابھی ایک کمنٹ آیا ہوا تھا کہ جو ٹین ایج ہوتی ہے اس میں لرننگ زیادہ نہیں ہوتی ہے, کچھ کوسچن مارک ہے اس کا. تو میں وہاں پر ان کو یہ جواب دیتا چلوں کہ میرے بیٹے یہ جو ٹین ایج ہے آپ اس کو دوسرے لفظوں میں یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ انسان کی جتنی بھی عمر ہے, بچپن ہے, لڑکپن ہے, بڑھاپا ہے, اس میں ایک عمر کا سوال اللہ نے کہا ہے کہ میں تم سے کروں گا. اور وہ عمر کون سی ہے؟ وہ یہ جوانی کی عمر ہے کہ یہ جوانی کن کاموں میں گزاری ہے. اور یہ جوانی کا ٹائم ہمارے ٹین ایج کے سٹارٹ ہوتے ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ وہ ایج گروپ ہے, یہ وہ ایج ٹائم ہے, یہ وہ ایج فیکٹر ہے جس کا ہم سے پوچھا جانا ہے. اس کی ایک ایک منٹ کا, ایک ایک سیکنڈ کا ہم سے سوال ہونا ہے کہ بھائی آپ نے کس سوچ میں گزاری. آج میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دے کے آگے بڑھوں گا اس کوسچن کے آنسر کے لیے. اگر آپ نے آج ایک گھر والے آپ کو کہتے ہیں کہ مجھے ایک چیز چاہیے اور آپ نے آج سے پہلے اس چیز کے بارے میں کبھی کسی سے نہیں سنا, آپ گھر سے نکلتے ہیں, مارکیٹ میں جاتے ہیں, لوگوں سے پوچھتے ہیں, کچھ ٹائم لگتا ہے لیکن آپ اس دکان تک پہنچ جاتے ہیں جس دکان سے آپ کو وہ چیز ملے گی, حالانکہ آپ نے آج سے پہلے اس دکان کے بارے میں کبھی بھی نہیں سنا ہوگا. آپ دیکھیں ایک چور جو گلی سے چوری کرنے کا آغاز کرتا ہے, وہ ایک دن آتا ہے کہ بڑے چوروں کے گینگ کے ساتھ مل جاتا ہے. جو بچہ ایک ڈرائیونگ سٹارٹ کرتا ہے, ایک وقت آتا ہے کہ وہ بڑی سے بڑی بس ڈرائیو کرنا شروع کر لیتا ہے. آخر وہ سٹارٹ کہاں سے لیتا ہے؟ وہ سٹارٹنگ پوائنٹ بھی تو ہم نے لینا ہے نا. آپ اس سٹارٹنگ پوائنٹ کی طرف فوکس کریں, ہم ریزلٹ کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں. ریزلٹ کو فوکس کریں, سٹارٹنگ پوائنٹ کو فوکس کریں, ریزلٹ آپ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ضرور اس تک پہنچائیں. بالکل ایسے ہی نہیں, انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا گیا اور انسان کے پاس اتنی پاور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو تسخیر کر جانے کے لیے کبھی اختیار دیا ہے انسان کو. اور وسیم صاحب آپ سے ایک سوال. وسیم صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ مائک آن کر لیں اپنا کائنڈلی. مائک آن کر لیں کائنڈلی. جی وسیم صاحب آواز آ رہی ہے؟ نیٹ ورک کا ایشو شاید آ رہا ہے وسیم صاحب کی طرف. جی بالکل احمد زیم آپ کمنٹس لے لیں کچھ, اس کے بعد جی کمنٹس لے لیتے ہیں. عمران شوکت کہہ رہے ہیں کہ انوائرمنٹ کا ایک اسٹوڈنٹ کی لائف پر کیا اثر ہوتا ہے؟ امپورٹنٹ کوسچن ہے. بالکل یہ ہمارے انوائرمنٹ میں ہمارا سوسائٹل ایک پوری سوسائٹی آتی ہے اور سوسائٹل پریشر کو بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. بی آر ریمل وہ پوچھ رہی ہیں کہ سر طیب آفٹر ریئلائزیشن آف آور ٹارگیٹ ہاؤ کین وی اچیو دیٹ ٹارگیٹ؟
is only the realization is enough to achieve the target? Tell us the other necessary elements as well. Thank you. صحیح 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 ریئلائزیشن کے حوالے سے کہ احساس کا ہونا بھی کتنا امپورٹنٹ ہے. انا گوندل کہہ رہی ہیں سر وسیم سے میرا سوال ہے کہ کیریئر چوز کرنے کے بعد خود کو ڈیسیشن پہ مطمئن کیسے رکھا جائے اور خود کو موٹیویٹ کیسے کیا جائے اپنے ڈیسیشن کے حوالے سے. بالکل فرم بلیف کے حوالے سے ان کا ایک کوشچن ہے. اور اس کے علاوہ عالیہ بٹ پوچھ رہی ہیں ریسپیکٹڈ ٹیچر سے ایک کوشچن ہے کہ سر جیسے اب آپ سب نے ہمیں موٹیویٹ کیا اور ہم وارم اپ ہو گئے ہیں, آج سے محنت کریں گے لیکن ایک دن کے بعد ہم پھر سے بھول کر اپنی فضول ایکٹیویٹیز میں لگ جائیں گے, تو اس موٹیویشن کو مینٹین رکھنے کے لیے کیا کیا جائے؟ پلیز آنسر سر. تو اس کوشچن میں نے بھی یہ اس طرح کے کوشچن ریڈی کیا تھا, بہت اچھا کوشچن ہے. مناہل فاطمہ پوچھنی ہے سر ہم اپنی اسٹڈی کی روٹین کو کنٹینیو کیسے رکھ سکتے ہیں؟ یہ تو وہی بات کہ کوشش کرتے رہیں, اسٹرگل کرتے رہیں, کوشش ضروری ہے. اچھا یہ اس سے پہلے ایک کوشچن آیا تھا کہ کنٹینیوس موٹیویشن کے حوالے سے. کنٹینیو آپ 1 گھنٹہ یہاں پہ آپ لوگ ہمیں موٹیویٹ کر رہے ہیں, نو ڈاؤٹ کمنڈیبل ایفرٹ ہے, اور 1 گھنٹے کے بعد یا 2 گھنٹے یا 1 دن کے بعد ہم وہ موٹیویشن وہ نہیں رہے گی. کنٹینیوس موٹیویشن کس حد تک ضروری ہے؟ اس حوالے سے وزیر صاحب اگر آپ کو وسیم صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے اگر تو آپ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سب سے پہلے جی بہت شکریہ آپ لوگوں نے پروگرام میں مدعو کیا. اچھا بہت خوبصورت ڈسکشن کی ہے محمد طیب اور وزیر صاحب نے, کافی باتیں یہ لوگ کر چکے ہیں. 2 سے 3 باتیں وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گا جس میں آپ کے سوال کا جواب بھی ہے. اچھا ہم لوگ جو کیریئر کاؤنسلنگ یا فیوچر کاؤنسلنگ کو دیکھتے ہیں, اس کے لیے نا ایک مثال نا کسان کی سی ہے. خاص طور پہ ہم استاد لوگ جو ہیں, کسان نے جب بھی زمین میں بیج بونا ہوتا ہے وہ بیج اگ سکتا ہے اور وہ زمین بھی وہ فصل پیدا کر سکتی ہے, لیکن اصل میں چیز یہ ہوتی ہے کسان نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ وہ کس زمین میں کس موسم میں کون سا بیج بو رہا ہے. بالکل یہی والا حساب ہوتا ہے فیوچر کاؤنسلنگ کا. ہم جب بھی کسی کو مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی تم یہ نہیں یہ فیلڈ اختیار کر لو, ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اس زمین میں وہ بیج کاشت ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ ہمارے پاس نا ایک ٹرینڈ چل پڑتا ہے, ایک ٹرینڈ چلا تھا, ایک دور تھا کہ سارے لوگ کامرس کی طرف بھاگ رہے تھے. پھر ایک دور آیا, وہ کامرس کا دور چلا گیا, بینک سیکٹر پورے کا پورا تباہ ہونا شروع ہو گیا, کامرس کالجز بنے اینڈ سو آن. اچھا اس کے بعد ایک دور آیا کہ لوگ انجینئرز بن رہے تھے. اب آپ لوگ سوشل میڈیا کے ساتھ اٹیچ ہے, آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ آج کل سوشل میڈیا پر جس فیلڈ کے بارے میں سب سے زیادہ لطیفے بنے ہوئے ہیں وہ انجینئرنگ ہی ہے. اچھا اس کے بعد پھر ایک دور آیا کہ لوگ میڈیکل کی طرف جا رہے تھے. اچھا اس کے بعد بہت ساری چیزیں خالی رہ گئیں. فار ایگزامپل سی پیک کا ذکر کیا تھا وزیر بھائی نے. اب سی پیک میں آپ کے پاس ٹیکنیشینز ہی نہیں ہیں. اب آپ کو ٹیکنیشینز بھی چائنا دے رہا ہے اور ٹیکنیکل مزدور بھی چائنا دے رہا ہے. تو کیریئر کاؤنسلنگ کو نا میں 2 حصوں میں دیکھتا ہوں. سب سے پہلے کہ آپ کسی شخص کو جب مشورہ دیں تو سب سے پہلے اس شخص کا حساب کتاب دیکھنا چاہیے. اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کا فائنینشیل سٹیٹس کیا ہے, کیا وہ پرائیویٹ سیکٹر میں پڑھ رہا ہے یا گورنمنٹل سیکٹر میں پڑھ رہا ہے, پھر اس کی اپنی صلاحیتیں کیسی ہیں, پھر اس نے اپنی بیسک ایجوکیشن کس طرف سے شروع کی ہے. اچھا اب یہ بھی ضروری نہیں ہوتا, طیب صاحب نے جیسے ابھی حوالہ دیا تھا میڈیکل کی فیلڈ کا, کہ اب میڈیکل کی فیلڈ میں 750 یا 700 نمبر لے کر لوگ انٹرنس ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ وہ پڑھانے والے کو بھی پتا ہوتا ہے اور پڑھنے والے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ 700 نمبر لے کر شاید وہ ڈاکٹر نہیں بنے گا. اچھا اگر وہ خدا نخواستہ بن گیا تو وہ ڈاکٹر کم اور میکینک زیادہ ہوگا. یہی کچھ ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے. ہم نے غلط زمینوں میں غلط بیج کاشت کر دیے ہیں. جو انجینئر ہیں وہ دراصل انجینئر نہیں ہیں, لیکن وہ ایک اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک صلاحیت دی ہے. میری ڈسکشن کا دوسرا حصہ اسی طرف ہوگا کہ چلیں جی ایک خاص کام تھا, آپ نے ایک غلط کیریئر کو چوز کر لیا تھا. جیسے ابھی ایک کمنٹ آیا ہوا تھا تعبیر کا کہ اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. اچھا ہمارا تعلق جس ملک سے ہے نا, ہمارے پاس بیک گیئر کوئی نہیں ہوتا. ہمارے ہاں بڑی لمیٹڈ سی چوائس ہوتی ہیں. ہمارے ہاں اس طریقے سے نہیں ہوتا کہ ایک شخص اگر ایک خاص قسم کی ایجوکیشن حاصل کر رہا ہے تو وہ اس کو چھوڑ کر فیلڈ میں چلا جائے. ہمارے ہاں بمشکل لوگ ایک خاص لیول تک تعلیم حاصل کر پاتے ہیں.
अच्छा, उसके लिए फिर तैयब साहब ने अभी हारकोवे का हवाला दिया, वजीर साहब ने एक हवाला दिया, फिर इंसान उस काम को कैसे कर सकता है, फिर उसके लिए सेल्फ अवेयरनेस है। जब आपने एक गलत फील्ड चूज कर ली, अब ये काम हो चुका है, मैं पहले जैसे बात कर चुका हूँ, मेरे इन दोनों भाइयों ने भी बातें की कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन चले ऐसा हो गया। अब आप जिस फील्ड में आए हैं उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। मिसाल के तौर पर आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं, आप हॉकी खेलना चाहते हैं, आप एक पेंटर बनना चाहते हैं। जिस तरीके से कुछ लोग पोइट्री के बारे में कहते हैं कि एक आवर्द की शायरी होती है, आमद की शायरी होती है। आवर्द की कह देते हैं कि जो लोग स्किल हासिल करते हैं फिर शेर लिखना शुरू कर देते हैं, जैसे कि फिल्मी शायर हैं। आमद की शायरी ऐसे होती है कि शेर उनके अंदर उतरता है, लेकिन जो आवर्द वाले हैं शेर वो भी कह लेते हैं। इसी तरीके से एक बंदा एक फील्ड में आ गया है, वो BS इंग्लिश कर रहा है, वो इंजीनियरिंग कर रहा है, वो डॉक्टरिंग में आ गया है। अब वो उस फील्ड की रिक्वायरमेंट को समझे, उसको कितना पढ़ना चाहिए, उसमें कामयाब फील्ड के लिए किन लोगों को परसू करना चाहिए, कौन सी चीज़ें वो करे कि जिसके साथ वो एक कामयाब कैरियर बना सकता है, फिर उसमें उसको अपने टारगेट सेट करने चाहिए, फिर उसके बाद वापसी का रास्ता नहीं होना चाहिए। हमें ज़िंदगी में बाज़ दफ़ा तारक बिन ज़ियाद वाला काम करना पड़ता है, हमें कश्तियाँ जलानी पड़ती हैं, हमारे पीछे कुछ नहीं होता, हमारे पास वापसी का रास्ता भी नहीं होता, तो उस वक्त ढेर सारे ऐसे रास्ते होते हैं कि हम काम कर सकते हैं। कासिम अली शाह साहब अपने एक लेक्चर के अंदर कहते हैं कि इंसान मरने के करीब भी हो तो वो कामयाबी की तरफ जा सकता है। जैसे कि हमारे यहाँ ढेर सारी फूड प्रोडक्ट्स हैं, उनको कामयाब चलाने वाले लोग हैं, बिजनेसमैन है। इसी हवाले से KFC के बाबा जी के बारे में भी यही कहा जाता है कि वो बंदा 65 साल नाकाम रहा, उसकी बीवियां उसे छोड़ के चली गई, अब उसके पास जितने पैसे थे वो ख़त्म हो गए, लेकिन उसके पास एक सलाहियत थी कि वो खुद फूड की कुछ प्रोडक्ट बना सकता था। अब उस पर उसने काम किया, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसने मार्केट को सर्च किया, उसने अपनी स्किल को ठीक जगह पर ठीक वक्त पर वो ठीक तरीके से यूटिलाइज किया, तो वो अपने कैरियर को बनाने में कामयाब हो गया। तो हमारे यहाँ मैं अपनी इस बात को यहाँ पर दोबारा समराइज करूँगा कि सबसे पहले तो हमें चाहिए कि हम कैरियर ठीक चूज करें, हम अपनी सेल्फ असेसमेंट करें, हम देखें कि हम किस फील्ड में जा सकते हैं। तैयब साहब गवाह हैं इस बात के। हमारे पास कुछ ऐसे मिसालें होती हैं। हमारे पास एक स्टूडेंट आया करती थी पंजाबी की, अब वो पंजाबी में उन्होंने BA में एक सब्जेक्ट रख लिया पंजाबी का, पंजाबी में उनका इंटरेस्ट था। अब वो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में पंजाबी में टॉप कर गई और पंजाब में उनकी 3री पोजीशन आई। कुछ लाख रुपए उन्हें पंजाब वालों ने भी दे दिए और कुछ सरगोदा वालों में दे दिए, उस पर उन्होंने अपना कैरियर बना लिया। अब अगर ये बात आप किसी शख्स को जाके कहें ना कि भाई आप पंजाबी में MA कर लो या पंजाबी का सब्जेक्ट रख लो, वो आपका मजाक उड़ाएगा। वो समझेगा कि भाई पंजाबी के कुछ सब्जेक्ट है, लेकिन भाई आप जो काम करें, जो आपके अंदर स्किल है, उसको इतने अच्छे तरीके से करें कि आप उसमें कामयाब हो जाएं। यू मस्ट बी वन ऑफ दोज टॉप 10, नॉट लॉस्ट ऑफ द 1990। 2000 में 1990 नाकाम है, आप उनको क्यों देखते हैं? जो 10 कामयाब हुए आप उनको क्यों नहीं देखते? अच्छा, ये नहीं कर पाए आप, अब आप एक ऐसे कैरियर में आ गए हैं कि आपको मिड में पता चला कि भाई आपका इंटरेस्ट इधर नहीं था, दूसरी तरफ था। अब आप इसको दिल से ना भी कर पाएं तो आप दिमाग से बहुत कुछ कर सकते हैं कि आप उस सिचुएशन को समझें, उसके मुताबिक मेहनत करें, दिल मत छोड़ें, उसकी रिक्वायरमेंट को समझें, फिर बी टेक्निकल। हम जिंदगी में बहुत सारे काम टेक्निकल होके भी कर लेते हैं, फिर उसकी टेक्निक्स को समझें, फिर उस पर काम करें तो कामयाबियां मिल सकती हैं। बिल्कुल। तैयब साहब आपसे एक सवाल है, ये हम देखते हैं हमारे स्कूल कॉलेजेस में मैट्रिक और इंटर के हवाले से कि 1080 नंबर लिए जा रहे हैं, 1100 में से 4 GPA 4/4 GPA आ रहा है, लेकिन क्रिएटिविटी का वो जो अंसर है उसकी शदीद कमी है। इस हवाले से क्या कहेंगे, क्या समझते हैं आप? सर मैं इस सवाल का जवाब भी देता हूँ। मैं एक छोटा सा कमेंट कर लूँ। वो जो कमेंट आया था कि मोटिवेशन उतर जाती है घंटे बाद, उसका क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर एक चीज उतर जाती है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो ले ही ना। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं सुबह नाश्ता करता हूँ, मुझे दोपहर को दोबारा भूख लग जाती है। तो क्या अगर दोबारा भूख लग जाती है मैं बंद कर दूँ? दोबारा भूख लग जाती है अब फिर मैंने नहीं खाया करना। जी बिल्कुल। मोबाइल हम चार्ज करते हैं तो वो बड़ा बदतमीज मोबाइल है, वो चार्जिंग फिर खत्म हो जाती है। तो इसका क्या मतलब है कि अब मैंने मोटिवेशन उतर जाती है तो आप, इसका मतलब ये है कि आप उस सोर्स से परमानेंट कनेक्ट बने। हर बंदा में मेरा मशवरा ये है कि सोर्स को रखे, पूरा करने की तकबीयत दे। वो
اور جو وہ صحبت یا وہ انسپریشن یا وہ سورس اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے منزل تک پہنچائے. مطلب یہ ہے کہ ہوتا ہوتے اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں. ہر ماحول کا ایک اثر. جب ہم ماحول چھوڑ کے جاتے ہیں تو وہ اثرات کچھ ٹائم ہم ریٹین کر پاتے ہیں, پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر تو موٹیویشن قطعی ہوگی تو وہ اثر جلدی ختم. اگر کمپنی کی ہر کو ضرورت ہوتی ہے, ہر بندے کو ایک ریمائنڈر چاہیے ہوتا ہے کی طرف لے جائے, جو وہ جذبہ عطا کرے جس کو ہم عمل میں لے آئیں. ہمیں ٹیلنٹ ہوتا ہے پر جذبہ نہیں ہوتا. وہ جذبہ جب ہمیں مل جاتا ہے, ایک کوئی آدمی ہم پہ اعتبار کر لیتا ہے, اعتماد کر لیتا ہے, اٹھ ہم خود کھڑے ہوتے ہیں. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ دو کورسز ہمارے پاس جو بڑے اچھے اویلیبل ہیں ان کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا چاہیے یہاں تک کہ ریئلائزیشن پرماننٹ آپ کی ہو جائے, وہ فاؤنٹین آف انسپریشن آپ کے اندر لگ جائے. اس کے بعد پھر آپ موٹیویشن کا. اب دوسری بات جو آپ نے پوچھی تھی, ریپیٹ کر دیں گے جملہ دوبارہ. جی جو یہ کریٹیوٹی کا عنصر کیوں کم ہے, حالانکہ نمبرز تو بہت لینے والے اسٹوڈنٹ ہیں. آپ سنیں, وہ چیز آؤٹ پٹ میں آ ہی نہیں سکتی جو ان پٹ میں نہ ہو. وہ بچہ پوچھتا ہے سر یہ بتائیں کہاں سے کہاں تک یاد کرنا ہے. آپ کا ایگزامینیشن میموری کا ٹیسٹ ہے, اور چیزیں میمورائز کر لینے کا مطلب کریٹیوٹی نہیں ہوتی. کریٹیو بندے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کریٹیوٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ ایک نئی پاسبلٹی سوچ سکتا ہے, اور جتنے کریٹیو لوگ ہیں یہ پاسبلٹی اور نئے امکان سوچ لیتے ہیں, اور اگر اسے عمل میں لے آئیں تو یہ کامیاب ہو جاتے ہیں. اور کریٹیوٹی کا مطلب ہے کہ آپ ایک نئی پاسبلٹی سوچ سکتے ہیں, کیا آپ وہ کر وہ رہے ہیں جو روٹین کے کام ہیں, ان سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ نئی کریٹیوٹی سوچیں. وہ جو نمبر لیتے ہیں ان کی ایک صلاحیت ہے, میں مانتا ہوں بھائی, ان کی میموری بڑی ظالم ہے, ان کی فوٹوگرافک میموری. آپ انہیں بتا دیں یہاں تک لانگ کوسچن میں لکھنا ہے, یہاں سے یہاں تک شارٹ کوسچن میں لکھنا ہے, آپ حیران ہوں گے. ایک طبقہ وہ ہے اس کی اتنی اچھی میموری ہے وہ ہو سنا دے گا. آپ کسی لفظ کا مطلب پوچھ لیں, بالکل. آپ تو مجھے انٹرمیڈیٹ کے بچے کی بات کر رہے ہیں, آپ ایم بی اے بی ایس کو پکڑ کے دیکھ لیں, ان کے ہاں کتابیں پڑھنے کا رجحان نہیں ہے, ان کے ہاں سب چیز سے دیکھنے کا رجحان نہیں ہے. جو ان کے یہاں دیکھیں, جب وہ مارننگ میں بھی ڈاکٹر ہے, ایوننگ میں بھی ڈاکٹر ہے, مارننگ میں بھی پڑھا رہا ہے, شام میں بھی پڑھا رہا ہے, وہ پڑھ کس ٹائم رہا ہے, وہ اپنی گرومنگ کس وقت کر رہا ہے, وہ خود مکینیکل ہو چکا ہے. جب انسان خود مکینیکل ہے آپ اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بچوں کو کریٹو بنائے گا. یہ پورا ایک چین ہے. انڈیویجولز قصوروار اتنے نہیں ہیں جتنا سسٹم قصوروار ہے. جب تک ایجوکیشن سسٹم کسی نئے ماڈل پہ نہیں بنے گا جس کے اندر کریٹیوٹی نہیں ہوگی, اس کے اندر انڈیویجول فوکس نہیں ہوگا, ہر بندے کو سیم ڈوز دے ہی جاتے ہیں. ہم نے ایک فارمولا بنا لیا اپنی مجبوری کے تحت, اپنے سسٹم کی مجبوری کے تحت. اگر آپ نے اس کو کریٹو بنانا ہے, دیکھیں نا, اس کے پاس سوچ کے اینگل ہی کوئی نہیں. آپ اسے صرف یہ کہہ کے دکھا دیں کہ آپ سیلف کو ڈیفائن کریں, آپ اپنی اویئرنیس سے کیا مراد لیتے ہیں اس کو بتا دیں, آپ اپنے ٹیلنٹ کے بارے میں بتا دیں, اس سے آپ سبجیکٹ کا نالج پوچھ لیں. ان کو بیسک کانسیپٹ کے اوپر بھی مائنڈ آپریٹ کرنا نہیں آتا. ذہن کے بہت سارے پارٹ ہوتے ہیں, ان میں سے ایک میموری ہے. اس کی میموری بڑی اچھی ہے اور اس کی جو انالیٹیکل ایبلٹیز نہیں ہے. اس کے بعد اس کی ناکامی کی وجہ اس کا مزاج ہے, اور کمپٹیشن نے اس بندے میں بہت سارا ڈپریشن جنم دے دیا ہے. وہ اس سے کم نمبر نہ آ جائیں, ڈر سٹریس مارتا ہے, اور وہ ڈر قائم ہے, اور ڈر کے تلے سارا ایجوکیشن سسٹم ڈر کے تلے کام کروا رہا ہے. وہ ڈراتے ہیں یا ریوارڈ کا لالچ دیتے ہیں. وہ دونوں طریقوں سے بندے کو انہوں نے ایک کام پہ لگایا ہوا ہے. اب بندے کا مائنڈ ادھر سے فری ہی نہیں ہو رہا. وہ اس بیچارے کا مائنڈ فری ہو, وہ اپنی سوچوں کے بارے میں نہیں سوچ رہا, اس کی سوچیں بڑی وائلنٹ ہوتی جاتی ہیں اور ڈپریشن جنم لیتا جاتا ہے. یہ جو ساری چیزیں مل کے اس میں جا رہی ہیں, اس میں سے کریٹیوٹی کیسے آئے جب وہ ایک پیرا بھی خود سے لکھتا نہیں ہے. بالکل, نہ اس کی اکیڈیمک کریٹو صلاحیتیں ہیں, نہ لائف اورینٹڈ ہے. اچھا, کریٹو صلاحیت کا یہ بھی مطلب ہے کہ آپ بری سچویشن میں, جو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ آپ کانٹوں میں سے پھول دیکھ لیں, اور کانٹوں میں سے پھول کیا دیکھنے, یہاں آپ کسی کو پھول دکھائیں وہ کانٹے نکال کے بیٹھ جاتا ہے. اتنی نیگیٹو پرسپشن پیراڈائم ہو گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہمارے سلیبس میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو وہ والی تھاٹ دے, وہ والی ڈائمینشن دے, وہ والے جو پہلو دے. ہاں, کچھ انڈیویجول استاد اپنے طور پہ کر رہے ہیں, تو وہ ایک احسان ہے, اور ان کی بدولت بہت ساری پازیٹیوٹی پھیل رہی ہے. تو میرے خیال سے سسٹم ضرورت اس چیز کی ہے کہ اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے.
बिल्कुल जी हबीबा है कि जहाँ आपका असर रसूख है, जहाँ आप जिस कॉलेज में आप पढ़ाते हैं, इदारे में आप पढ़ाते हैं, तो आप एक उम्मीद की किरण वहाँ पे दे सकते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल हबीबा कमेंट्स तैयब साहब आप मुझे ये बताएं कि ठीक है, अहमद कमेंट से पहले मैं एक क्वेश्चन कर लूं। जी 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 बहुत से बच्चे जिनका एडमिशन एमबीबीएस में नहीं होता वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं, तो उन्हें आप क्या कहेंगे कि एमबीबीएस के अलावा उनके पास क्या क्या चॉइसेस हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है? तैयब साहब आवाज आ रही? जी जी मेरे से पूछ रहे हैं? जी जी आज मेरी गुजारिश सुने इसके ऊपर। मैं एक जो अकेडमी में पढ़ाता था, तो वहां पे मैं गया तो उन्होंने बताया कि एक बच्ची रो रही है। मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा कि इसके ना 100 में से 99 मार्क्स आए हैं, तो ये कहती है मेरे 100 क्यों नहीं आए। उसको मैंने कहा मैंने इसको नहीं चुप कराना, ये वो लड़की है जो इसके 100 में से 100 आ जाते हैं, कोई और वजह निकाल लेती रोने की। उसको मैंने कहा बेटे तुम्हारे नंबरों में 3 लड़के पास हो सकते थे। और सर आप मेरी बात, ये नंबरों का मसला नहीं है, आपको वो लोग भी मिलेंगे जो फेल होके भी बिल्कुल ठीक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। जब हमने बच्चे को ये सोचना ही नहीं सिखाया कि एक इवेंट आपकी लाइफ डिफाइन नहीं कर सकता। आप मेरी बात याद रखिएगा, वो इसलिए परेशान होते, वो समझते हमारे साथ बुरा हुआ है। मेरा बड़ा आम सवाल है, उसको कैसे हो सकता है उसकी नाकामी उसको वो शऊर दे जो कभी कामयाब होके मिलना ही न था। हो सकता है उस बुरा होने की वजह से जहां पे वो आज है वो इससे भी बुरी जगह होता अगर वो बुरा ना होता। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि रास्ते में एक हादसा हो गया, एक एक्सीडेंट हो गया, और मैं समझू ये बुरा हुआ, हो सकता है वहां एक्सीडेंट ना होता तो आगे मर जाना। हमें क्या पता कि अल्लाह ने हमें बचाया हो। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। जो यहाँ पे एक शख्स है जो इंटरनेशनल लेवल पे वो बच्चा था कि मेडिकल में 2 बच्चों के एक जितने नंबर आ गए और दाखिला एक को मिलना था, तो उन्होंने फैसला ये किया जिसकी उम्र ज्यादा है उसको दाखिला दे। अब यहाँ मुझे बताएं उसका क्या कसूर है कि उसकी उम्र कम है? उसका कसूर नहीं है कि वो बाद में पैदा हुआ है, तो जो बड़ा था उसको दाखिला और छोटा रह गया। अब दाखिला न मिलने की वजह से जिस डोमेन में उसने आंख खोली वो उस इंटरनेशनल लेवल पे ले गया। तो मेरा पहली बात तो ये है, बच्चे हमारे साथ बुरा हुआ है, मैं ये समझता हूँ सिर्फ हुआ है। बुरा या अच्छा आपकी परसेप्शन उसे बनाती है। एक दिन जब उस्ताद क्लास में हर्ट कर रहे या किसी वजह से हर्ट कर रहे, वो मौका होता है मुहासबा करने का, वो मौका होता है अकाउंटेबिलिटी का। अगर आपका मेडिकल में एडमिशन नहीं होता, अल्लाह ने मौका दे दिया है, जब एक दरवाजा बंद होता है उसको पीटते नहीं रहते, आप उस वक्त दूसरे इन दरवाजे को देखते ही नहीं खुले होते हैं। ये एक बंद दरवाजे के आगे पड़े रहते हैं, हजारों दरवाजे खुले हुए इन्हें नहीं दिखाई देते, और उसकी वजह हम है। हमने इन्हें ये कहा था जो भी हो जाए आपने डॉक्टर बनना है, मेहनत से सारा कुछ हो सकता है। आप मुझे बताएं मेहनत से गधा घोड़ा बन सकता है? आप मुझे बताएं मेहनत से मछली उड़ सकती है? अगर मेहनत बगैर शऊर की हो, बगैर सिमत के हो, बगैर स्ट्रेटेजी के हो, तो मैं ऐसे कोई नताइज नहीं आते। मेहनत बहुत खैर की चीज है, बहुत बरकत की चीज है अगर राइट फॉर्म में हो। तो नाकामी नहीं होती, नाकामी एक स्टेप होता है जहां से एक नई डायरेक्शन ली जा सकती है। तो आप एक वाकया को नाकामी परसीव करते हैं, दूसरा नहीं करता। आपकी परसेप्शन नाकामी को और पुख्ता कर देती है। अल्लाह ताला ने, देखें आप मेरी एक बात याद रखें, आपके इख्तियार में मेहनत है, आप उस पर फोकस करें, उसको शऊर के मुताबिक करें, उसको अवेयरनेस लेके करें, उसकी सिमत सही करें, यह आपका इख्तियार है। जो नताइज आपका इख्तियार नहीं है, आप मेहनत करें, उसके बाद जो भी नताइज आए वो अल्लाह पाक की मर्जी है। मैं इन बच्चों से सिर्फ एक बात जो पूछता हूँ, अगर तमाम तर मेहनत के बावजूद, हर चीज के बावजूद नतीजे आपकी फेवर में नहीं आए, यानी अल्लाह की फेवर में आए, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक आए, आप अल्लाह की मर्जी से, अगर उस समय ये सारे वो लोग हैं जो नॉन एक्सेप्टेंस वाले हैं, इनमें वो ज़र्फ नहीं है कि नाकामी को कबूल कर सकें, और अगर ये नाकामी को कबूल नहीं कर सकते, आप देख लीजिएगा, मैं डॉक्टर को मिला हूँ, वो मेरे से पूछ रहा था कि मुझे साइकोलॉजिकल मसाइल है, मैं डिप्रेशन फील जो करता हूँ, कामयाबी भी हैंडल नहीं होती, जो नाकामी को हैंडल नहीं कर सकता वो जिस दिन कामयाब हो गया उससे वो भी कोई नहीं हैंडल होनी। और कामयाबी नाकामी से जो चल रही होती है, कि जिन चीजों को यह कामयाबी नाकामी इवेंट है, एक वाकया है, और उसके बारे में आपका रिस्पॉन्स तय करता है वो कैसा होगा। लास्ट मेरा वर्ड इसके लिए है एक्सेप्टेंस।
जो नाकामी को कबूल करने की जुर्रत रखता है वो कामयाबी की तरफ बढ़ेगा और एक दिन कामयाब हो जाएगा। जी तो अगर ये अपने हबीबा, अंदर उन बंदों वजीर के साहब की तरफ जाने से पहले कमेंट्स ले। सॉरी आज ना मेरा लैपटॉप इशू कर रहा है, तो आप जी कमेंट्स आज आप जी जी ज़रूर। बख्तावर मुश्ताक कह रही हैं सर वसीम से क्वेश्चन है, आर्ट्स को लोग कहते हैं फजूल सब्जेक्ट क्यों रखते हो? फजूल सब्जेक्ट्स कहते हैं, कोई उसकी वैल्यू नहीं है, अगर फील्ड में जाओ तो आपको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी उनके मुताबिक। तो आपके मुताबिक क्या अहमियत है आर्ट्स के सब्जेक्ट्स की? ये वसीम साहब से सवाल है। इसके अलावा इमरान शौकत साहब कह रहे हैं हम जर्नलिज्म करके कॉलम लिख सकते हैं और मैथ फिजिक्स या केमिस्ट्री करके कुछ नहीं लिख सकते। अच्छा पॉइंट, बिल्कुल बिल्कुल। आर्ट्स सब्जेक्ट्स की अहमियत का अंदाज़ा यहाँ से होता है। जी इसके अलावा इमरान शौकत साहब कह रहे हैं आर्ट्स के 100 सब्जेक्ट्स हैं और साइंस के 10। बिल्कुल वास्ट फील्ड है, यहाँ आपको भरपूर और यकीनी तौर पर बहुत से मौके मिल जाते हैं कुछ क्रिएटिव कर जाने के। बख्तावर मुश्ताक कह रही हैं आजकल कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये बात है बैठी हुई है कि पढ़ के करना क्या है, जॉब नहीं या ये सब करना क्या है, मतलब जॉब तो मिलती नहीं है। स्टूडेंट्स के माइंड में ये बात है कि पढ़ के क्या करना है। बिल्कुल अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से इनका एक पॉइंट ऑफ व्यू। अनाज गोंदल कह रहे हैं कुछ लोग इंटरेस्ट के बगैर फील्ड चूज़ करके भी नाकाम होते हैं, कुछ इंटरेस्ट के बगैर अपनी फील्ड में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ मेहनत ज़्यादा मैटर करती है या एक्सेप्टेंस? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल अहम पॉइंट उठाया। इसके अलावा जी जी वसीम साहब आपके जो क्वेश्चन हुआ था उस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी ये वाली बात ना जब मैं पहले डिस्कशन कर रहा था, आवाज़ आ रही है मेरी? जी 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 अच्छा उस वक्त भी मैंने ये बात कही थी। पहली बात ये है बख्तावर कि आप ना एक दफ़ा जायज़ा लें। ये बात है नहीं, लेकिन ये बात इस तरह से बन गई है कि जो लोग आर्ट्स में नहीं होते वो कामयाब नहीं हो सकते। इस वक्त आपके सामने जितने भी लोग डिस्कशन कर रहे हैं इनमें से साइंस का बंदा एक भी नहीं है, यानी कि हम जो 3 मेहमान हैं। इसके अलावा आप फील्ड में चले जाएं, अपने असातिज़ा को देखें, सारे लोग साइंस के नहीं होते। एक खाम खा का हवा बन जाता है, या स्टूडेंट्स अपने लिए ना, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि वो इंजीनियरिंग को, मेडिकल को या उसको एक आप ये समझ लें कि एक स्टेटस समझ लेते हैं, उसके अलावा कहीं और जाना नहीं चाहते। अब दूसरी बात रहेगी जॉब्स की। मेरे ख्याल में यहाँ तक ना मैं ये गलत फहमी की बात कहूँगा, आप जिस फील्ड को भी चूज़ करें, इसमें ना उस दूसरे कमेंट का जवाब भी आ जाएगा कि कुछ लोग मैथ वगैरह करके कॉलम क्यों नहीं लिख सकते। देखें जी, आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड को पहले समझें, सिर्फ डिग्री मत लें। आप इवन किसी भी सब्जेक्ट में हैं, आप उर्दू में हैं, आप इंग्लिश में हैं, आप IR में हैं, आप पोल साइंस में हैं, आप उसको समझें और उसको बहुत अच्छे तरीके से करें। बगैर इसी तरीके से नहीं, आप दूसरी तरफ भी देख लें, सारे मेडिकल करने वाले लोग डॉक्टर नहीं बनते, सारे केमिस्ट्री करने वाले लोग केमिकल की फील्ड में आगे नहीं जाते, सारे कॉमर्स करने वाले लोग बैंकों में मैनेजर्स नहीं लगते। लोग आगे वही जाते हैं जो अपनी फील्ड को अच्छे तरीके से समझते हैं। आप चाहे आर्ट्स में हैं, आप चाहे साइंस में हैं, उसको आप बहुत अच्छे तरीके से करें, आप यकीन माने सबके बराबर होंगे। पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट जॉब्स स्टार्ट होती हैं वो 17 स्केल से होती हैं, जो मैक्सिमम है ना वो 17 स्केल है, चंद एक फील्ड्स को छोड़ के। यकीन माने आर्ट्स वाले लोगों को भी 17 स्केल ही मिलता है, साइंस वालों को भी वही मिलता है, उनका पे पैकेज भी वही होता है। लेकिन फर्क सिर्फ ये होता है कि कुछ लोग साइंस को उस तरीके से समझते हैं कि शायद साइंस ही आगे जाने का। आप आर्ट्स में हैं, आर्ट्स को बिल्कुल इजी लें, लेकिन उसके साथ आप उसको पीक तक लेकर जाएं। वो कॉलम वाली बात जो कर रहे थे भाई, देखें जी, कॉलम लिखना या जर्नलिज्म की फील्ड में आना या कोई नॉवल या कहानी को स्टोरी लिखना, इसका ताल्लुक कहीं ना कहीं एजुकेशन के साथ ज़रूर होता है। अगर आपने अंग्रेजी अदब पढ़ रखा है, अगर आपने उर्दू या पंजाबी अदब पढ़ रखा है, तो आपने इनडायरेक्टली उसी के दौरान रीडिंग की, राइटिंग की कुछ ना कुछ स्किल्स सीख ली हैं। मैथ करते हुए आपने ये नहीं सीखी। अगर आप कॉलम निगारी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। कई लोग लिख रहे हैं, आप मीडिया में पढ़ें लोगों को, आप डॉन में पढ़े बड़े बड़े लोगों को, आप जंग में, एक्सप्रेस में पढ़ें, ढेर सारे लोग जो लिख रहे हैं उनका बैकग्राउंड अंग्रेजी या उर्दू या पंजाबी अदब नहीं है, वो मुख्तलिफ फील्ड्स में है। लेकिन आप जो काम करना चाहते हैं उसको समझें ज़रा। अगर आप कॉलम निगारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले कॉलम निगारी की टेक्निक्स को समझें, फिर उसको पढ़ें, फिर उसकी आप प्रैक्टिस करें, तो आप उस पर लिख सकते हैं। यानी कि पहली बात ये है कि आप अपने फील्ड को समझें।
جی وزیر صاحب سے کوشچن لیتی ہوں، چونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے، ہمارے پاس کوشچنز بہت زیادہ تھے، لیکن اب جلدی سے ہم اس کو کور اپ کرتے ہیں. سر ہمارے ہاں سرکاری ملازمت کو بہت اہم سمجھا جاتا ہے، تو اس میں آپ پرائیویٹ ملازمت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جلدی سے مجھے اس کا جواب دیں، اور بھی کوشچنز ہیں. جی حبیبہ، اس میں آنسر تو ڈھیر سارے، لیکن میں اس کو ایک شارٹ آپ کو آنسر کرتا ہوں. سب سے زیادہ جو ایک چیز کے بل بوتے پر ہم گورنمنٹ جاب کو پرائیویٹ جاب کے اوپر پریفر کرتے ہیں، اور اس کا نام ہے جاب سیکیورٹی. صرف یہ ایک ایسی واحد چیز ہے پاکستان کے اندر جو گورنمنٹ جاب کے اندر ہے، اور انفارچونیٹلی ہماری گورنمنٹ نے پرائیویٹ سیکٹر کو ریگولرائز کرنے کے لیے کچھ ایسے رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے نہیں ہوئے، اور اگر بنائے ہوئے ہیں تو اس کو صحیح روح میں امپلیمنٹ نہیں کر پاتے. اور کیونکہ ہمارا پرائیویٹ سیکٹر بہت زیادہ تعداد میں امپلائمنٹ دے رہا ہوتا ہے، گورنمنٹ کا بوجھ برداشت کر رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ گورنمنٹ جاب کو پریفر کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک شارٹیسٹ آنسر ہے اس کا. جی اچھا طیب صاحب، آپ سے ایک سوال ہے. یہ ہمارے ہاں فار ایگزامپل میں میڈیا کے ایک اسٹوڈنٹ ہوں، حبیبہ میڈیا کی اسٹوڈنٹ ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو ٹیچرز ہمیں پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک تھیوریٹیکل کام بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے، پریکٹیکل ورک بھی ساتھ ساتھ ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ فیلڈ میں کام اگر نہیں کر رہے تو وہ کس طرح ہمیں موٹیویشن دے سکتے ہیں؟ جو اس دور سے گزرا ہی نہیں ہے تو وہ بندہ ہمیں اس سچویشن کے حوالے سے کیسے موٹیویٹ کر سکتا ہے؟ اس حوالے سے کیا ہے سر؟ اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ آپ نے دیکھیں احمد، ہمارے ہاں سب سے بڑی جی وزیر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ احمد بھائی، ہمارے یہاں سب سے بڑا جو پرابلم ہے جو میری نظر میں ہے، وہ کنسیپچول ٹریننگ کا پرابلم ہے. ہمارے ہاں کوئی انفارچونیٹلی کنسیپچول ٹریننگ ہے ہی نہیں. میں اس کی چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں. میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم سب لوگ پہلے مل کر ایک مسجد بنانے کے لیے پیسے اکٹھے کرتے ہیں، اس مسجد کو بنانے کے لیے پیسے مانگتے ہیں، اور پھر جب ہم وہ مسجد بنا لیتے ہیں پھر ہم اس میں بیٹھ کے پھر وہ پیسے اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں. ہمیں کنسیپٹ نہیں پتا ہوتا. پھر ہم مسجد بنا لیتے ہیں، لیکن اس مسجد کو بنانے کا ہمیں یہ کنسیپٹ نہیں پتا کہ اس مسجد کے فائدے کیا کیا ہیں. ہم صرف 5 وقت وہاں پر سجدہ دینے کے لیے اس مسجد کو بنا رہے ہوتے ہیں. بھائی ہمارا کنسیپٹ ہی نہیں ہے اس کا. وہ مسجد ایک بہت بڑا سوشل سیٹ اپ ہے محلے کے اندر. اس سوشل سیٹ اپ کے اندر آپ نے آنا ہے تو آپ کو پوری سوسائٹی کی معلومات ملنی ہے وہاں سے. ہم نے صرف اس کو سجدہ گاہ بنایا ہوا ہے، اور وہاں پر اس سے وہ بینیفٹس نہیں لے پاتے جو انفارچونیٹلی ہمیں لینے چاہیے. سیم از دا کیس ود ایجوکیشن سیکٹر. میں ایک بزنس پڑھانے والا ٹیچر ہوں، میں ایک بزنس کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں کیا کرتا ہوں، ہم میرے سمیت باقی ٹیچرز ہم کیا کرتے ہیں، ہم بزنس کو پڑھاتے ہیں نہ کہ بزنس کرنا سکھاتے ہیں. اور ہمارے ہاں کوئی ایسا انفارچونیٹ، جیسے طیب صاحب والی بات ہے، کہ کوئی ایسا سیٹ اپ نہیں ہے جو اس کو فیور دے سکے، جو ایسا نظام رائج کر سکے کہ ہم بچوں کو دیکھیں ایک بچہ ڈاکٹر بننا ہے، وہ ڈاکٹر کو صرف تھیوریٹیکلی ڈاکٹر نہیں بناتے، وہ اس کو چیرنا پھاڑنا سکھاتے ہیں، اس کو آپریٹ کرنا سکھاتے ہیں، پھر اس کو جا کر کسی ہاسپٹل میں جا کے کھڑا کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ ویڈیو دکھا کے پھر وہ ہاسپٹل میں لے کر جاتے ہیں. تو ہماری کنسیپچول ٹریننگ نہیں ہو رہی بھائی. جب تک کنسیپچول، اور پرابلم یہ ہے کہ جنہوں نے کیریئر کاؤنسلنگ کرنی ہے ان کی اپنی کیریئر کاؤنسلنگ ہونے والی ہے. جنہوں نے مریضوں کا علاج کرنا ہے، مریض ہیں، ان کا اپنا علاج ہونے والا ہے. سر سب سے اہم سوال آخر پہ میں جو لینا چاہ رہی ہوں، ملازمت یا کاروبار، ہمیں تعلیم کے بعد کاروبار کی طرف جانا چاہیے یا ملازمت کی طرف؟ یہ سب سے اہم سوال ہے. دیکھیں یہ آپ کے ایٹیٹیوڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ آپ کے فیملی بیک گراؤنڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ آپ کی تعلیم کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ آپ کے ایپٹیٹیوڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ اگر سارے بندے ہی ڈاکٹر بن جائیں گے تو مریض کون ہوگا؟ اگر سارے بندے موچی بن جائیں گے تو نائی کون ہوگا؟ سارے بندے نائی بن جائیں گے تو استاد کون ہوگا؟ تو یہ ایک مکس ٹائپ آف کوسچن ہے. آپ اپنے ایٹیٹیوڈ کو دیکھیں. آپ کے اندر بزنس کرنے کے لیے سب سے بڑی چیز ایک ہوتی ہے، میں آپ کو بتا دوں، اس کے لیے پیسہ بھی ریکوائرڈ نہیں ہوتا. میں ایک بزنس کا اسٹوڈنٹ ہوں. ملٹی نیشنل کمپنیز اپنے پیسے کے اوپر نہیں بنتی، وہ لوگوں سے شیئرز لیتی ہیں، شیئرز ان سے پیسہ لیتی ہیں اور پھر ایمپلائر کھڑی کر دیتی ہیں. بزنس کرنے کے لیے صرف ایک چیز صحیح ہوتی ہے اور وہ کریج ہوتی ہے، اور کریج ہر انسان کے اندر موجود نہیں ہوتی. اس لیے میجورٹی آپ دیکھیں گے کریج ہوتی ہے وہ بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں. آخر میں آپ تینوں سے میں ون لائنر میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ کوشش کا عنصر، وہ آپ نے سب نے بات کی کہ کوشش ضروری ہے، تو ایسا کیا سوچ کر اپنی آگے بڑھا جائے کہ کوشش کا عنصر اس میں زندہ رہے اور کوشش کا عمل کبھی نہ رکے؟ ون لائنر میں صرف ایک احمد، اس کا میں آخری ایک لائن میں جواب دوں گا، بڑا زبردست میرے حساب سے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں more than 700 times نماز کا ذکر کیا. نماز ادا کرو،
नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। और सिर्फ ये नहीं कहा, फिर दिन में 5 मरतबा नमाज अदा करने का, नमाज कायम करने का हुक्म दिया, डेली 5 टाइम्स कि आप आए, इससे रिमाइंडर होता है। और इसकी मोटिवेशन क्या है? सिर्फ नमाज मोटिवेशन, नमाज के पीछे मोटिवेशन क्या है? 2 चीजें हैं, एक जजा और एक सजा। अल्लाह ताला ने ये कहा कि अगर ये काम करोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी, और अगर ये काम नहीं करोगे तो तुम्हें दोज़ख मिलेगी। यानी इसके मतलब ये है कि जब भी आप कोशिश करते हैं, जब आप स्ट्रगल करते हैं तो वो कॉन्टिन्यूस होती है, लेकिन उसको कंटिन्यू कैसे रखा जाए उसके पीछे 2 चीजें होती हैं, या आप उसके बेनिफिट्स देख के वो कोशिश करना शुरू कर दें, और या आप उसके नुकसानात से डर कर जी जी वसीम साहब आप क्या कहेंगे? 1 लाइन, क्योंकि इख्तिताम होने। जी मेरी नज़र में इसका ये है जी कि कहते हैं कि मोमिन वो है, हदीस शरीफ का मफ़हूम है, इसका आज गुजरे हुए कल से बेहतर है। अगर आप फाइनेंशियली, सेहत के एतबार से, घर के सुकून के एतबार से गुजरे हुए कल से बेहतरी की तरफ जा रहे हैं तो आप मुतमईन हैं, और अपनी ज़िंदगी को इसी बुनियाद पे खड़ा करें कि आपका आने वाला दिन, आपके अंदर खामियां हैं, आपके पास गुर्बत है, आपका बैकग्राउंड ठीक नहीं है, हर आने वाले दिन आप उसको बेहतर करने के लिए कोशिश करते चले जाएं, देन अ डे कम्स कि आप कामयाब हो जाते हैं। बिल्कुल जी तैयब साहब, 1 लाइन है। और मेरी इसमें गुजारिश ये है कि अगर आपकी रियलाइजेशन बाकी रहेगी तो मेहनत बाकी रहेगी। जब रियलाइजेशन या मोटिवेशन टूट जाएगी, मेहनत टूट जाएगी। और उसका तरीका यह है कि आप अपनी ऐसे इनपुट से आप कनेक्टेड रहें। और जैसा कि आप कह रहे हैं मीडिया वाले इंस्पिरेशन कहाँ से लें, तो जरूरी नहीं है कि आप अपने टीचर से ही लें, आपको बहुत सारे उस फील्ड के लोग अवेलेबल हैं। आप मीडिया का टीचर नहीं, आपने जो बनना है आप उसको मोटिवेशन लें। बिल्कुल बिल्कुल। आप जी आप तमाम को बहुत शुक्रिया, तैयब साहब, वजीर साहब, वसीम साहब, प्रोग्राम में शिरकत के लिए। और आखिर में मैं एक लाइन कहना चाहूँगा हबीबा आपके कुछ कहने से पहले कि एवर ट्राइड एवर फील्ड, नो मैटर, बेशक आप दोबारा फेल होते हैं, दोबारा ट्राई करें, अगली मरतबा आप मज़ीद बेटर फेल होंगे, लेकिन एक वक्त आएगा मज़ीद कोशिश, कंटिन्यूस कोशिश और रियलाइजेशन का एक फैक्टर जो सबने कहा, वो जैसे ही आप में कंटिन्यूस मोटिवेशन के तौर पर रहेगा, कोशिश का अमल जारी रहेगा। जैसे ही कोशिश का अमल जारी रहेगा और आप इंशाल्लाह अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे। जी हबीबा आप कुछ? बिल्कुल वही बात है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जब आप अपनी मदद करना ही नहीं चाहेंगे तो अल्लाह ताला भी आपकी मदद नहीं करेंगे। बिल्कुल। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, और इसी के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। मुझे और हबीबा गुलजार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।